الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ والدین اولاد کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، کمائی کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، دو نوکریاں بھی کرتے ہیں۔ ایسے افراد بھی مجھے جو ہے وہ علم میں ہیں، اور جو مطمع نظر ہے، یعنی جو ان کا یوں بولیں کہ جو سوچ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہماری اولاد یہ سہولت میں رہے، اچھا لباس پہنے، اچھی تعلیم حاصل کرے، سب کچھ ایفرٹ ہوتی ہے۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جب وہ محنت کرنے والے، شفقت کرنے والے والد صاحب جب انتقال کر جاتے ہیں تو جس سے یوں بولیں کہ کفن دفن کے معاملات کے اندر اولاد کی شرکت کے تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ یا تو کوئی باہر سے بلا لیا جاتا ہے، وہی بندہ آگے غسل بھی دیتا ہے، کفن بھی دیتا ہے، اور جو ہے وہ سارے کام باقی اس طرح ہو جاتے ہیں، اور یہ اس کو رقم دے دیتے ہیں۔ بلکہ مجھے تو ایک یہاں تک بھی ایک بات جو ہے وہ کہی گئی، معلوم ہے، علم میں ہے، کہ ایک شخص تھا کسی جگہ پر مسجد میں امامت کرتا تھا، تو اس نے وہاں جو ہے وہ تقریباً 4 سال کے اندر، کوئی 4.5 سال میں کوئی 3-4 جنازے جو ہے وہ پڑھائے ہوں گے۔ تو اس نے جب آخری جنازہ ادھر پڑھایا تو اس نے وہاں پوچھا کہ یار یہ اس سے پہلے میں ایک علاقے میں تھا تو وہاں پر تو یوں سلسلہ کار میت کا، موت کا بنتا رہتا تھا، تو آپ کے ہاں یہاں پر مجھے آئے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا ہے، اور اس پورے عرصے میں میں نے 2-3 جنازے جو ہے 4 یہ پڑھائے ہیں، تو کیا یہاں لوگ مرتے نہیں؟ تو جواب یہ دیا گیا کہ لوگ تو جو ہے دنیا سے جاتے ہیں، لیکن یہاں وہ بلا لیتے ہیں فون کر کے، وہ آتے ہیں، میت لے جاتے ہیں تیار کر کے، پھر قبرستان میں جا کے مل کے وہاں مطلب جو ہے وہ جنازہ پڑھ کے دفنانے کا معاملہ بن جاتا ہے۔ کیا فرمائیں گے آپ کے والدین کیا کریں کہ ان کو اس صورتحال سے نہ گزرنا پڑے؟ اللہ اللہ، خیر یہ تو سب کو غسل و کفن تو سب کو سیکھنا بھی چاہیے، تو کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور پورا حصہ لینا چاہیے اپنے والدین کے نماز جنازہ کے تعلق سے، اتنا اہل ہو کہ نماز جنازہ خود پڑھا سکے۔ میری ماں کا انتقال ہو گیا نا، تو نماز جنازہ پر حضرت مولانا قاری مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے تھے، اور جب جنازے کی صفیں اور ترتیب پا گئی نا، تو میں تو خیر پیچھے کھڑا ہوا تھا صف میں کہ حضرت نماز پڑھائیں گے، لیکن انہوں نے مجھے بولا نہیں الیاس تم نماز پڑھو، تمہارا حق ہے، اور اس طرح مجھے حوصلہ افزائی فرمائی، تو میں نے نماز جنازہ اپنی ماں کی پڑھائی تھی الحمدللہ۔ اور اس کے علاوہ میں نے تو کئی جنازے پڑھا چکا تھا پہلے بھی الحمدللہ، اور تدفین اس میں سب میں نے حصہ لیا تھا۔ تو بہرحال یہ کہ اولاد جو ہے نا، خود جب نماز پڑھائے گی اپنے باپ کی، ماں کی، تو اس کی الگ ہی صورت ہوگی، اس کا رقت، اس کا سوز، اس کی دعا، اس کے دل کے جو جذبات، احساسات، دل سے جو دعا نکلے گی، اس کا ظاہر ہے نماز پڑھائے گا جس طرح، تو اس طرح میت کے بھی مفید ہوگا۔ لیکن نماز جنازہ کیا پڑھائے گا؟ دعائے جنازہ بھی نہیں آتی ہوتی، کسی کے پیچھے پڑے جب بھی کیا پڑھنا ہے یہ پتہ نہیں ہوتا، وہ سائیڈوں سے دیکھ کے وہ ہاتھ کرتے ہوں گے کیونکہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ کریم بس ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو نماز جنازہ بھی سیکھنی چاہیے، اور ماں باپ کو آخری منزل تک پہنچانے سے پہلے بھی زندگی بھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک ہی رکھنا ہے۔ اچھا، اب یہ جو آپ نے علاقے کا بتایا نا کہ یہاں مطلب لوگ اوپر سے نمٹا لیتے ہیں، بھیج دیتے ہیں، جنازہ چلا جاتا ہے عیدگاہ، جنازگاہ میں وہاں نماز پڑھاتے ہیں وغیرہ، تو یہ ہمارے یہاں بھی اب یہ ہو سکتا ہے سسٹم شروع ہو گیا ہوگا۔ باہر ملکوں میں تو، کئی ملکوں میں تو یہی صورت ہے، یعنی جنازے کو آپ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، یعنی میت کو وہ غسل کے لیے مخصوص مقامات ہیں، گھر پہ غسل نہیں دیں گے، آپ نے وہاں غسل دینا ہے، سرٹیفکیٹ، مسائل، دیر بھی لگتی ہے، وقت بھی لیتے ہیں، مطلب اس کی پوری یعنی کہ کئی ایسے مسائل ہیں، پوسٹ مارٹم بھی ہوتے ہیں، اور کیا کیا ہوتا ہے، اللہ عافیت نصیب فرمائے۔ تو خیر، تو سب کا نہیں ہوتا ہوگا، سورس ہوتی ہے تو بچا بھی لیتے ہیں، لیکن یہ کہ غیر ملکیوں کا خاص کر، جیسے پاکستانی باہر کام کرتا ہے تو وہ کسی ملک میں فوت ہوا تو وہ عام طور پہ ان کا پوسٹ مارٹم اور کریں گے کہ پتہ نہیں کسی نے زہر دے دیا ہے، کچھ کر دیا وغیرہ۔
اللہ خیر کرے. تو یہ کہ وہیں وہ سب ہوتا ہے, آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ نماز جنازہ تو پڑھا سکتے ہیں, یہ تو ممکن ہے, جنازہ پڑھا سکتے ہیں, غسل بھی دے سکتے ہیں ترکیب بنا کر, لیکن ہے اس کی مخصوص جگہ. یہ ہماری طرح وہ کندھا دے دے کر جلوس 1 میل 2 میل تک چلتا ہے نا, وہ رواج نہیں ہے. گاڑیوں میں جو بھی کرنا ہے گاڑیوں میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رمضان